آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس مصروفیت کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ہم وقت کو مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہنا بڑا افسوسناک ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنا قیمتی وقت مکمل طور پر ضائع کر رہے ہیں۔ وقت ہمارے پاس انمول اثاثہ ہے، اس کو ہم خرید نہیں سکتے اور نہ ہی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم پیسہ تو زیادہ کما سکتے ہیں مگر وقت نہیں، لہٰذا وقت کو دانش مندی کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ موبائل فون، ٹی وی یا کمپیوٹر اسکرین کی طرف لپکتے ہیں تاکہ اپنی بوریت کو کم کر سکیں۔ شاید اس طرح کچھ وقت کے لیے ہماری بوریت دور ہو جائے۔ اس وقت کو ہم کسی اور فائدہ مند کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمیں آنے والے مستقبل میں کافی فائدہ ہو۔ اس ویڈیو میں آپ 4 ایسے کاموں کے بارے میں جانیں گے جسے اپنا کر آپ اپنی بوریت کو ختم کر سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانیں گے کہ آپ اپنے فارغ وقت کو استعمال کر کے کیسے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ریڈنگ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پڑھنا بھی ایک بورنگ کام ہے، لیکن میری بات سنیں، کتابیں پڑھنے والوں کا رجحان ویسے بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ بہت سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اسکول میں ایسے مضامین پڑھائے جاتے رہے ہیں جن میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پڑھنے سے نفرت کرنے لگے۔ اگر آپ کو اپنی مرضی سے کسی بھی مضمون کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ خوشی خوشی اپنے من پسند ٹاپک کا انتخاب کریں گے، اور اس کا مطالعہ آپ کو ایک قسم کی خوشی دے گا۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے، اس سے نہ صرف آپ کی بوریت ختم ہوگی بلکہ ایک خوشی کا احساس بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی مجھے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو میں ساتھ کتاب رکھ لیتا ہوں۔ بعض اوقات ٹرین اور بس کے سفر میں اپنے موبائل میں سے کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جس سے میرا سفر بھی کٹ جاتا ہے اور میرا وقت ضائع بھی نہیں ہوتا۔ ٹرین میں اکثر لوگ موبائل پر سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکرولنگ چھوڑ کر کتاب پڑھنی ہوگی۔ اکثر لوگ اسکول چھوڑنے کے بعد کتابوں سے مکمل طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے سے دنیا کے متعلق آپ کا نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے۔ نمبر 2، پلاننگ اینڈ گول سیٹنگ۔ اکثر لوگ زندگی میں بنا مقصد کے ہی شب و روز گزار رہے ہوتے ہیں۔ بنا مقصد کے ایک ہی روٹین میں زندگی بوریت کا شکار ہو جاتی ہے۔ گولز یا مقاصد ہماری زندگی میں ایک قسم کی جان ڈال دیتے ہیں۔ یہ گولز آپ کو متحرک رکھتے ہیں، جس سے آپ کو بوریت کا بالکل بھی احساس نہیں رہتا۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے گولز طے نہیں کیے تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے۔ اپنے گولز اور اہداف کو لکھ لیں اور ان کو حاصل کرنے کا منصوبہ ترتیب دیں۔ اپنے ذہن میں اپنے مقاصد کو حاصل ہو جانے کا تصور قائم کریں۔ اپنے گولز کو صرف ایک خواہش تک محدود نہ رکھیں بلکہ ایک مکمل منصوبہ ترتیب دیں اور ان گولز کو حاصل کرنے کا عزم کریں۔ سختی کے ساتھ اس پر کاربند رہیں۔ ان گولز کو کمپیوٹر، موبائل یا پھر کسی ایکسل شیٹ میں لکھنے کی بجائے ڈائری میں لکھ لیں۔ وقتاً فوقتاً اس ڈائری کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو احساس ہوتا رہے۔ نمبر 3، ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جسم کے لیے بہت مفید ہے، مگر ہر کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا۔ کچھ لوگ تو شیشے میں اچھا نظر آنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا برین فنکشن بہتر ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے ڈپریشن اور انگزائٹی میں کمی آتی ہے اور ہمارا دماغ اچھی طرح کام کرتا ہے۔ ہمارے خون کی گردش تیز ہوتی ہے، آکسیجن کی زیادہ مقدار ہمارے جسم میں جاتی ہے، جس سے سارا دن ہم تازگی محسوس کرتے ہیں۔ آج کل جب کوئی بور ہو رہا ہو تو وہ فوراً فون کی طرف لپکتا ہے۔ ہم اپنے برین کو بیرونی چیزوں میں مزید مصروف کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے دماغ کو خاطر خواہ کوئی وقفہ نہیں دیتے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ نہانے کے دوران اچانک آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ باقی تمام چیزوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ آپ کا ذہن بالکل پرسکون ہوتا ہے اور آپ زندگی کے متعلق سوچنے لگتے ہیں، اپنے موجودہ دن کے متعلق اور اپنے مستقبل کی فکر میں خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ مکمل طور پر بیرونی مداخلت سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ بوریت کا شکار ہیں، اپنا فون سائڈ پہ رکھیں، جاگنگ یا پھر لانگ واک پر نکل جائیں۔ اس سے آپ کی بوریت بھی ختم ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس گھر لوٹیں تو آپ کے ذہن میں نت نئے آئیڈیاز ہوں۔ نمبر 4، کوئی نئی مہارت سیکھیں۔ علم عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بغور دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو کبھی سیکھنا نہیں چھوڑتے۔ وہ مسلسل اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور نئے علوم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔
لہذا جب آپ نہیں جانتے کہ اپنے فارغ وقت میں کیا کرنا چاہیے تو کچھ نیا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس وقت کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کو بہترین مواقع فراہم کریں تاکہ زندگی کی دوڑ میں آپ شامل ہو سکیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔